अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घर खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम उज़्मा नाज़ फ़ातिमा है और मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब पर वीडियो बना करके डालती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या आप बहुत अच्छे से सुनते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कता साली के अय्याम में महीनों और बरसों भूखे रहे। कभी पेट भर के आपने खाना नहीं खाया। ये हाल देखकर नदीम और मुसाहिबीन कभी कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करते कि हुजूर, तमाम मुल्क मिस्र और इसके ख़जाने आपके कब्ज़े में हैं और आप जुमला अशिया के मालिक हैं। फिर क्या वजह है कि जनाब अक्सर फ़ाक़े कशी क्यों फरमाते हैं और कसम और शिकम सेर होकर खाना क्यों नहीं तनाउल फरमाते। और वो साल भर का गल्ला हासिल किया और मर पिट कर वो साल भी गुज़र गया। जब 7वां साल शुरू हुआ तो सिवाय अपनी जान के और कुछ किसी के पास न था। सख्त हैरानी और परेशानी लाहक हुई और फाका कशी की नौबत यहाँ तक पहुँची कि सदहा लोग भूखे मरने लगे और आखिरकार तंग आकर तमाम मिस्र के लोग अपना ख़त गुलामी लिखा, यानी कि जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए अपने अपने ख़त ग़ुलामी के लिखे कि हम आपके ग़ुलाम होना चाहते हैं, और सब के सब आकर यूसुफ़ के ग़ुलाम हो गए। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, यहाँ नज़म है, एक है तू अज़ीज़ ज़ुन्तिक़ाम, किस कदर लेता है तू बदलाए तमाम। बेशक कभी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम बने थे मिस्र के, और अल्लाह ताला ने जब तख्ता पलटा तो सारे मिस्र के लोगों को ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरी शान किस कदर ऊंची और बुलंद है कि उसकी ना कोई था है और ना कोई इंतहा है। एक है तू ए अज़ीज़ व ज़ुन्तिक़ाम, किस कदर लेता है तू बदलाए तमाम। मिस्र के बाज़ारों में यूसुफ़ बिका, तूने उसका किस कदर बदला लिया। बेशक मिस्र सारा बिक रहा है मेरे हाथ, वो तेरी शान ए आली सफ़ात। इस ग़ुलामी का लिया है इंतकाम। अल्लाह ताला ने मिस्र का जो है ये ग़ुलामी का जो है इंतकाम लिया है। मिस्र की मखलूक सब कर दी ग़ुलाम, आप मोती और जवाहर में तुले। मिस्र सारा जो के दीवानों पर बिके। यहाँ गज़ल है, जिसे चाहे सुल्तान बना दे इलाही और जिसे चाहे दर दर फिरा दे इलाही। गदे से अदावत ना सल्तनत से उल्फत, यानी कि गरीब से अदावत ना सुल्तान से उल्फत है। जिसे चाहे जो कुछ बना दे इलाही, फलक पर जिसे चाहे मूला बिठा दे, जिसको चाहे झुका दे इलाही। जो जवाबन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मुसाहिबीन में मैं डरता हूँ। जो यहाँ पे सवाल हुआ था ना कि वो मुसाहिबीन पूछ रहे थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कि आप है ना पेट भर के खाना क्यों नहीं खाते, तो वो जो सवाल का जवाब है वो यहाँ पे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दिया है कि इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मुसाहिबीन यानी कि मेरे जो आसपास के करीबी लोग हो, मैं डरता हूँ कि अमीर से कि अगर मैं शिक्म सेर होकर खाना खाऊंगा तो भूखों की कदर ना कर सकूंगा और उन्हें भूल जाऊंगा, और कता के दफ़ा करने की तदबीर भी फिर मुझसे ना हो सकेगी। साहिब क़सस ज़ुल खैरतुल मुल्क के 5वें बाब से नकल करते हैं कि हदीस में आया है कि जब जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तख्ते सल्तनत पर बैठे तो रोज़ बरोज़ तहीफ़ व नातवा होने लगे और लोग आपसे अक्सर उसका सबब दरियाफ़्त फरमाते, मगर आप किसी को कुछ जवाब न देते। मुद्दत के बाद एक रोज़ आपके वज़ीर मिस्र ने बहुत ज़्यादा इसरार से पूछा तो हुजूर वाला ने
غری ہو کر چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ حضور آپ بار بار گرے چلے جا رہے ہیں، آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں، حالانکہ مصر کے مالک ہیں، نیز یہ جناب کو اگر کوئی اندرونی مرض لاحق ہے تو ارشاد فرمائیے تاکہ حکیم طبیب آپ کے علاج میں مصروف کروں۔ آپ نے فرمایا مرض جو کچھ ہے وہ مجھے معلوم ہے اور علاج اس کا جو کچھ ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا مرض ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا آج پورے 17 سال سے میرا نفس اس بات کا آرزومند ہے کہ میں اسے پیٹ بھر کھانا نہ دوں، مگر میں نہیں دیتا اور نہ دوں گا، اور یہ مشقت صرف اس لیے کہ میں نے اپنے نفس پر بڑی پردہ اپنے نفس پر ڈالی ہے کہ بھوکوں کو اور محتاجوں کی مصیبت حاصل ہو۔ جو بھوکوں اور مسکینوں کا ہے وہی اپنا حال بھی رہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اور مجھے دہشت معلوم ہوتی ہے۔ کل قیامت میں اگر ہو یہ سوال، پوچھ بیٹھا مجھ سے رب دو جلال، یوسفا تو بادشاہ مصر تھا، پاس کچھ فاقہ زور کا بھی ہے کیا؟ یعنی کہ پتہ کیا معیت میرے مسکینوں سے کی، یا فقط ہوتی رہی تن پروری؟ کیا دنیا میں محتاجوں کا ساتھ دیا، یا بڑھتے ہی رہے بس اپنی بات؟ کچھ غریبوں سے بھی رکھی دوستی، یا فقط ہوتی رہی تن پروری؟ کچھ نہیں بن آئے گا مجھ سے جواب، مجھ سے لینے بیٹھے گا اگر وہ حساب۔ اس لیے فاقے سے الفت ہے مجھے، تاکہ بھوکوں سے نہ ہو نفرت مجھے۔ فاقہ مسکینوں کا ہے میرے دل میں گھر، ہے فقط فاقہ کشی کا یہ اثر۔ اللہ اللہ زہید یوسف، واہ واہ، چاہیے ہم کو بھی چلیں بس ایسی راہ انشاءاللہ۔ کنان میں قطع، یعنی کہ ابھی تک تو مصر میں ہی قطع سالی ہو رہی تھی، اب کنان میں بھی شروع ہونے لگی قطع سالی، اور اب یہاں دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ جب قطع سالی کا خوفناک اثر کنان میں پہنچا اور وہاں بھی مخلوق بھوکی اور پیاسی مرنے لگی اور سخت بے چینی پیدا ہوئی، تو آل یعقوب میں ہلچل مچ گئی اور قطع سالی کا زیادہ اثر ان کو محسوس ہوا۔ یعنی کہ مصر میں قطع سالی تو تھی لیکن زیادہ اثر جو ہے آل یعقوب کو ہوا۔ اس وقت تمام فرزندان یعقوب جمع ہو کر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، ہم نے سنا ہے کہ شہر مصر میں ایک بادشاہ ہے جس کی سخاوت اور عدالت کا عالم میں ڈنکا بج رہا ہے، اور اس کے لبریز خزانے مخلوق پر مہینوں کی طرح برس رہے ہیں، میہ کی طرح برس رہے ہیں، اور اس المیغر قطع میں اس کی رعایا دونوں وقت خوب شیر ہو کر کھاتی ہے اور پیتی ہے، اور کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرزندوں کی بات سنی اور سن کر ان کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ فی الحقیقت شاہ مصر کے اوصاف میں بھی ایسے ہی سن رہا ہوں، اور اس کی جو دو سخا کا مجھے بھی اچھی طرح سے علم ہو چکا ہے، اور یہ علم آپ کو اس طرح ہوا ہے کہ کنان میں سراہ آپ کا یعنی کہ عبادت خانہ بنا ہوا ہے باہر کی طرف روڈ کی، جہاں آپ پر ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ راہ چلتے مسافروں کی زبان سے شاہ مصر کے عجیب و غریب حالات سنتے رہتے ہیں، اور بعض مسافروں کو آپ آزد دے کر یعنی کہ آواز دے کر بلاتے ہیں، اور شاہ مصر کی حالت غور سے سنتے رہتے ہیں، اور اپنے دل میں تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھ میں چلنے پھرنے کی اگر طاقت ہوتی تو میں اس بادشاہ سے جو پیغمبروں کے اوصاف رکھتا ہے ضرور جا کر ملتا اور ضرور اس کی زیارت کرتا، اور اس کے عادل بادشاہ سے اپنے غم شدہ یوسف کی تلاش بھی کراتا، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ غرض کے فرزند کی آپ نے تصدیق کی اور فرمائی فرزندوں کی آپ نے تصدیق کی اور فرمائی اور کہا کہ بے شک بادشاہ مصر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، اچھا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ فرزندوں نے کہا کہ ہم آپ سے اور اس امر کی اجازت چاہتے ہیں کہ
ہم سب مل کر شہر مصر کو روانہ ہوں اور ہم بھی اس سخی بادشاہ کی سروکاری سے کچھ بھتہ وغیرہ لے کر آئیں تاکہ ہمارے بال بچوں میں بھی کچھ خوشحالی نظر آئے۔ گو ہم خطا کار ہیں، یعنی کہ ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں، مگر ہمارے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور تمام گھرانے اور معصوم اور بے خطا عورتیں جن پر فاقے گزرتے ہیں ہم سے نہیں دیکھے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کی افسوسناک حالت سن کر سخت مغموم ہوئے اور یہاں تک کہ جناب کے آنسو نکل آئے اور فرمایا کہ اچھا، میں صرف اجازت ہی نہیں دیتا ہوں بلکہ فہمائش کرتا ہوں کہ تم بادشاہ مصر کی خدمت میں جاؤ اور ضرور جاؤ اور جو کچھ تحفے طوائف بھی اپنے ساتھ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر فرزندان اسرائیل عرض کرنے لگے کہ اے زاہد بزرگ، اور ہماری حالت نہایت نازک ہو گئی ہے اور ہم رات دن فاقے کشی اور تنگ دستی سے اس قابل نہیں رہے کہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل تحفے لے جا سکیں۔ آپ نے فرمایا، ہے کریم النفس اور وہ شاہ زماں اور سخی ہے اس قدر وہ بے گماں، ہو رہی ہے رات دن داؤد دہش، مصر گویا بن رہا ہے ایک بہشت، یعنی کہ جنت، کچھ نہیں لیتا کسی سے وہ کریم، مفت دیتا ہے وہ دولت عظیم، قدر و مخلوق زیواں کا ہے وہ، شاہ ہو کر خادم انسان ہے وہ، جاؤ تم بھی اس کی خدمت میں ضرور پاؤ گے بے شک مسرت اور سرور۔ بھائیوں کی روانگی۔ جملہ فرزندان یعقوب شہر مصر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہاں سے کامیاب ہو کر آنے کے خواب بھی ابھی سے دکھائی دینے شروع ہو گئے، مگر اپنے موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو نہایت افلاس و تنگ دستی پاتے ہیں۔ اتنا سامان بھی میسر نہیں کہ کچھ بطور تحفہ طوائف بادشاہ مصر کی خدمت میں لے کر پیشی کر سکیں۔ وہ ایک دوسرے کو مایوسانہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ شاہ کے دربار میں کیسے جا کر کھڑے ہوں۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ بندوبست کیا، وہ یہ کہ کچھ تھوڑا سا تازہ پنیر اور کچھ تھوڑا سا رنگا ہوا اون اور کچھ روغن چلگوزہ وغیرہ گرج کے نہایت قلیل اور مختصر طوائف ان کے ساتھ کیے اور ایک اونٹ سواری کے لیے دیا اور اپنے چھوٹے فرزند بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور باقی جملہ فرزندوں کو بہت نصیحت اور وصیت کر کے شہر مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ اب یہ 10 انشاءاللہ اس سے اگلا واقعہ جو ہے اگلی ویڈیو میں ڈالوں گی، اور میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور جلدی کمنٹ بھی کریں، میرے چینل کو جلدی گرو کریں، اور آپ سبھی لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سب لوگوں کے اوپر ہے، آپ کو اگر اچھی لگے گی تو آپ لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں جب تک کے لیے لیتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔